ایک جاسوس جس نے امریکہ کے راز بیچے، فوجی راز بیچے، امریکہ کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا، عدالت میں جرم ثابت ہوا، عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ کوئی عام معلومات نہیں تھیں، یہ امریکہ کی فوجی حکمت عملیہ تھیں، خلیج فارس میں آپریشنز کے منصوبے تھے، عراق، شام اور دیگر عرب ممالک کی خفیہ انٹیلیجنس تھی، سوویت یونین کے خلاف امریکی جاسوسی کے راز بھی تھے۔ وہ شخص ایک انٹرویو میں کھلے عام یہ دھمکی دے کہ اگر امریکہ اس کے نئے ملک پر ہتھیاروں کی پابندی لگائے تو امریکہ کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنا دیا جائے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جو کبھی امریکی شہری تھا، ان کی نیوی کا حصہ تھا اور اس پر غداری کا الزام لگا، عدالت میں جرم ثابت ہوا، عمر قید کی سزا سنائی گئی اور پھر صرف 30 سال بعد وہ رہا ہو کر باہر آ گیا۔ وہ شخص پھر بعد میں ایک دوسرے ملک کا شہری بن گیا، ایک ملک جو امریکہ کا دشمن تو نہیں بلکہ اس کا سب سے قریبی اور سب سے مضبوط اتحادی ہو، اور اس ملک کا وزیر اعظم خود ایئرپورٹ پر جا کر اس غدار کا، امریکہ کے غدار کا استقبال کرے جیسے کوئی ہیرو لوٹ آیا۔ پھر وہ شخص ایک انٹرویو میں کھلے عام یہ دھمکی دے کہ اگر امریکہ اس کے نئے ملک پر ہتھیاروں کی پابندی لگائے یا کسی بھی طرح کی مخالفت کرے تو امریکہ کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، امریکی سفیر جو اس ملک میں ہے وہ اس غدار کو امریکی سفارت خانے میں مدعو کرے، اس کی آؤ بھگت کرے، اس کو عزت و تکریم سے پکارے اور وائٹ ہاؤس بعد میں اس ملاقات کی توثیق کر دے کہ نہیں یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا ممکن ہے؟ یا امریکہ کا کوئی عام شہری بھی ایسے سنگین جرائم سے بچ نکل سکتا ہے؟ کوئی ملک اپنے غدار کو ایسے معاف کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ زائنسٹ ہوں اور امریکی خفیہ راز اسرائیل کو بیچتے ہوئے پکڑے جائیں اور امریکی شہریت چھوڑ کر اسرائیلی شہری بننے کا انتخاب کر لیں۔ جناب والا، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو امریکہ کی سیاست اور خارجہ پالیسی پر اسرائیلی گرفت کی مضبوطی کو بے نقاب کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں قدم بقدم، تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کار فرما تھیں۔ یہ کہانی ہے جوناتھن پولارڈ کی، ایک ایسے شخص کی جو 1950 کی دہائی میں امریکہ میں پیدا ہوا، امریکی بحریہ میں انٹیلیجنس افسر بنا اور پھر اسرائیل کے لیے جاسوسی شروع کر دی۔ تصور کیجئے 1984 سے 1985 تک کولڈ وار اپنے عروج پر ہے۔ پولارڈ نے اس زمانے میں ہزاروں صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات اسرائیل کو بیچی۔ یہ کوئی عام معلومات نہیں تھیں، یہ امریکہ کی فوجی حکمت عملیہ تھیں، خلیج فارس میں آپریشنز کے منصوبے تھے، عراق، شام اور دیگر عرب ممالک کی خفیہ انٹیلیجنس تھی، اور یہاں تک کہ سوویت یونین کے خلاف امریکی جاسوسی کے راز بھی تھے۔ ان رازوں کی وجہ سے امریکہ کی قومی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہوا، شدید دھچکا پہنچا، شدید نقصان ہوا، کیونکہ اسرائیل نے ان میں سے بہت سے خفیہ معلومات آگے سوویت یونین کو بیچ دی تھی، جو اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا حریف تھا اور امریکہ کی سالمیت کو اس وقت یو ایس ایس آر سے بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہ جاسوسی
اتنی سنگین تھی کہ اس نے امریکی ایجنٹوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا اور امریکہ کی عالمی پوزیشن کو بے حد کمزور کیا۔ پولارڈ کو نوکری کے دوران اسرائیلی افسران نے ریکروٹ کر لیا، بھرتی کر لیا، اور وہ ہفتے میں کئی بار خفیہ ملاقاتیں اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان ملاقاتوں میں وہ دستاویزات ان کے حوالے کرتا تھا۔ آخر کار 1985 میں اسے پکڑ لیا گیا جب وہ اسرائیلی سفارت خانے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1986 میں اس نے اپنے جرائم قبول کر لیے اور سن 1987 میں وفاقی عدالت نے اسے غداری اور جاسوسی کا مجرم ٹھہرا کر عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ کسی بھی اتحادی ملک کے لیے جاسوسی کرنے والے کو دی جانے والی سب سے سخت سزا تھی، کیونکہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے کبھی ایسے دھوکے کی توقع نہیں کرتا تھا۔ پولارڈ نے جیل میں 30 سال گزارے، جو اس کی عمر قید کی سزا کا ایک حصہ تھا۔ 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دور میں اسے پیرول پر رہا کر دیا گیا، لیکن اسے امریکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی اور اس پر سخت نگرانی تھی۔ پھر 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی پیرول کی تمام شرائط ختم کر دی، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ طور پر اسرائیل جا سکا۔ اس رہائی کے پیچھے اسرائیلی حکومت اور امریکہ میں اسرائیل نواز لابی کی مسلسل مہم تھی، خاص طور پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی، جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے پولارڈ سے نہ جانے کتنی بار ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں کوئی خفیہ نہیں تھی، بلکہ نیتن یاہو نے کھلے عام اس کی رہائی کی وکالت کی اور اسے قومی ہیرو قرار دیا۔ اسرائیلی ارب پتی خاتون، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑے ڈونرز میں سے ایک ہیں، مریم ایڈلسن، انہوں نے اپنا پرائیویٹ جیٹ بھیج کر پولارڈ کو اسرائیل پہنچایا، جہاں اس کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت اتنی مضبوط ہے کہ ایک غدار کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق اسرائیل سے ہو۔ رہائی کے فوراً بعد پولارڈ نے 2020 میں امریکی شہریت سے اس نے استعفیٰ دے دیا، کوئٹ کر دی، اور اسرائیلی شہریت قبول کر لی، جو دراصل اسے 1995 میں ہی جیل میں رہتے ہوئے مل چکی تھی۔ اسرائیل پہنچتے ہی نیتن یاہو نے خود ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا، اسے گلے لگایا اور کہا کہ وہ اسرائیل کا ہیرو ہے۔ تصور کیجئے، ایک شخص جو امریکہ کو دھوکہ دے کر آیا، اسے دوسرے ملک میں ایسا اعزاز مل رہا ہے جیسے اس نے کوئی بہادری کی ہو۔ اسرائیل میں پولارڈ اب آزاد زندگی گزار رہا ہے اور وہاں وہ ایک مشہور شخصیت بن چکا ہے۔ آئیے اب آپ کو پولارڈ کے جو اس کی آراء ہیں، جو اس کا نقطہ نظر ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کے کچھ ذرا رنگ آپ کو دکھائیں کہ یہ آخر شخصیت ہے کیا۔ دیکھیے، پولارڈ جو ہے، اس کی آراء بہت ہی انتہا پسندانہ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے اور اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف فلسطینیوں کے خلاف ہے، ایک بہت سخت موقف رکھتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، بلکہ امریکہ کو بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حالیہ انٹرویو میں اس نے کھل کر کہا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی لگائی یا کسی بھی طرح کا دباؤ ڈالا تو اسرائیل کو امریکہ پر ایٹمی حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ 1973 کی یوم کپور جنگ کا حوالہ دیتا ہے، جب امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روک دی تھی تاکہ سفارتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس وقت اسرائیل نے بقول اس کے ایک طیارہ اس کے اوپر کچھ دلچسپ ہتھیار کہتا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ایک طیارے پر کچھ دلچسپ ہتھیار لاد کر امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ غیر روایتی ہتھیار استعمال کرے گا۔ کس کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف۔ اور بقول اس کے اگلے ہی روز ہتھیاروں کی سپلائی پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ پولارڈ کہتا ہے کہ اب کہ اگر ایسا ہوا تو صرف دھمکی نہیں، براہ راست کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر امریکہ نے اسے بلف سمجھا تو اسے سبق سکھانا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ رد عمل دکھائیں گے، مشرق وسطیٰ میں تباہی ہوگی،
تو مشرق وسطیٰ تو پورے کا پورا پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، تو ایٹمی خطرے سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ پولارڈ غزہ کو مکمل طور پر اسرائیلی نوآبادی بنانے کا حامی ہے، فلسطین اتھارٹی کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے، حماس تو حماس فلسطین اتھارٹی کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، یہ بھی اس طرح کا اسرائیل نواز نہیں ہے جیسا اسے ہونا چاہیے۔ کہتا ہے یہ بک گیا ہے، بک گئی ہے گورنمنٹ، کیونکہ ٹرمپ جو ہے بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہے یہ سعودی اور قطری ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے، اور یہ کہ اس نے امریکہ کو سعودی سونے کے عوض بیچ دیا ہے۔ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ میں اب الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک جاسوس جس نے امریکہ کے راز بیچے، فوجی راز بیچے، امریکہ کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا، بعد میں اسرائیل کا نہ صرف شہری بنا بلکہ اب ان کا سینیٹر بنے گا، ان کا کینیسٹ کا ممبر بنے گا۔ اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پولارڈ نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ اسے جیل میں امریکی تفتیش کاروں نے بڑا تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ آپ کو ہر زائنس میں ایک چیز ملے گی کہ وہ بعد میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ آپ اس کی سوچ دیکھیں یہ کتنی ایکسٹریم ہے، اور اب وہ خود کو بتاتا ہے، الزام لگا رہا ہے کہ جی مجھے بڑی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں میرا جنسی استحصال بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے حماس کے یرغمالیوں سے تشبیہ دی، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ اب یہ آراء جو ہیں یہ نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پولارڈ کی وفاداری مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے، اور وہ امریکہ کو دشمن کی طرح دیکھتا ہے۔ اگر وہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف جائے، یعنی کہ امریکہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف جائے، تو بقول اس کے امریکہ کو تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو پولارڈ صاحب ہو گئے۔ اب اس امریکی سفیر کی بھی بات کر لیں جناب، جو اس غدار کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہیں مائک ہکبی، جو سابق آرکنساس کے گورنر رہے ہیں، ایک مذہبی انتہا پسند اور اسرائیل کے پرجوش حامی۔ ٹرمپ نے انہیں اسرائیل میں امریکی سفیر نامزد کیا، اور 2025 میں سینٹ نے اس کی تصدیق کر دی۔ ہکبی کی وفاداری پر بڑا سوال اٹھتا ہے، کیونکہ جولائی 2025 میں انہوں نے پولارڈ سے یروشلم میں امریکی سفارت خانے میں ایک خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ہکبی نے پولارڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جناب میں نے تو آپ کی رہائی کی بڑی وکالت کی تھی، اور شاید کچھ دیگر معاملات پر بھی بات کی گئی ہو، لیکن آپ سوچئے کہ ایک شخص جس نے آپ کے فوجی راز بیچے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑی، جس کو عمر قید کی سزا ہوئی، جس نے آپ کے دیگر شہریوں کو ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی، اور وہ آپ کا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کا شہری بنتا ہے، اور آپ اس غدار کو اپنے سفارت خانے میں بلا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور نہ جانے آپ اس کے ساتھ کیا بعد میں معاملات ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، اور اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے، یہ ملاقات اتنی خفیہ تھی کہ وائٹ ہاؤس کو بھی پہلے سے خبر نہ تھی، اور سی آئی اے کے جو اسرائیل اسٹیشن چیف ہیں اس نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا، اور پھر جب یہ خبر لیک ہوئی تو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جی وہ ہکبی کی مکمل حمایت کرتا ہے، اور اس سے وائٹ ہاؤس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غدار وطن جو ہے، امریکہ کا غدار جو ہے، وہ اگر ملتا ہے سفیر ہمارا اس کو بلا کر سفارت خانے میں، تو کوئی بات نہیں، مل لے، ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پولارڈ نے بعد میں کہا کہ یہ ملاقات جو امریکہ کی انتظامیہ میں موجود اینٹی اسرائیل عناصر ہیں، انہوں نے یہ خبر لیک کی تاکہ ہکبی کو برطرف کرایا جا سکے۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہکبی کی وفاداری امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی طرف ہے، یا وہ واقعی امریکہ کا سفیر ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک سفیر کا کام دراصل جی اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک مجرم غدار کو اعزاز بخشنا۔ یہ ملاقات میگا جو ایک کانسٹیچوئنسی ہے ٹرمپ صاحب کی، جب یہ خبر آئی تو جو میگا کانسٹیچوئنسی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی تقسیم دکھائی دی۔ بہت سے لوگ تو جو اندھ بھکت ہیں، جس طرح کے ہندوستان میں میرے پیارے نندو کے،
اسی طرح جو ٹرمپ صاحب کے اندھ بھکت ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں او کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ایونجیلیکل کرسچنزم کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جو ہوش رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ سے ماگا میں بھی ایک تقسیم کا باعث بنی ہے یہ تمام خبر اور یہ تمام کہانی۔ دیکھیے، آخر میں اس پوری کہانی کا ایک مختصر سا تجزیہ کروں اگر، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں بہت سے مبصرین اور پوڈ کاسٹ ہوسٹ جیسے پیکر کارلسن ہے اور کینڈس اوونز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ دراصل اسرائیل فرسٹ کا نعرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے چارلی کرک کے اوپر بھی بہت سے پروگرام کیے، جو امریکہ کا ایک کنزرویٹو نوجوان تھا جو کہ ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کا سی او تھا، اور امریکہ میں ٹرمپ کی فتح میں اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اس کا قتل کر دیا گیا، اس کی اسیسینیشن ہو گئی، اور اس کی اسیسینیشن سے کچھ ہفتے پہلے سے یہی بات بار بار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ فرسٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل فرسٹ ہے، اور وہ اسرائیل کی جو اس کی سوچ تھی، جو اس کی کاروائیاں تھیں، جو اس کی نسل کشی تھی فلسطین میں، اس کو کال آؤٹ کرتا تھا۔ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ وہ جو اکتوبر 2023 کا حملہ ہوا ہے حماس کا، کہتا ہے میں وہاں پر گیا تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آئیں، وہ بھی جب ان کو سب کچھ پتا تھا یہ ہوا کیسے۔ وہ ہر چیز کو بڑا مشکوک بنا رہا تھا۔ اس کو پیسے کی آفر کی گئی، کہا کہ جی ہم تمہیں فنڈ دیتے ہیں، نیتن نے خود کی، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو پھر جب آپ لالچ میں نہ آئیں تو پھر آپ کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہ تمام سازشی نظریات کہتے ہیں، کنسپریسی تھیریز کہتی ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد پھیلتی رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا نظام ہے امریکہ میں جہاں اسرائیل کی حمایت اتنی غالب آ چکی ہے کہ غداری بھی معاف ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کوئی مسیحی امریکی ہوتا، کوئی سیاہ فام ہوتا تو کیا ہوتا؟ بشک مسیحی ہوتا، اور وہ کسی مسیحی ملک کو ہی یہ راز بیچتا، یا چلیں سفید فام بھی ہوتا مسیحی، اور کسی اور مسیحی ملک کو یہ راز بیچتا، تو اسے اور اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، سخت سزا دی جاتی، میڈیا میں بدنام کیا جاتا۔ اسرائیل نے یہ راز آگے سے روس کو بیچ دیے۔ اگر کوئی یورپی ملک ایسا کرتا تو امریکہ اسے معاشی اور فوجی طور پر تباہ و برباد کر دیتا، پابندیاں لگتی، شدید حملہ ہوتا۔ لیکن پولارڈ یا اسرائیل کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ پولارڈ کو امریکی سفارت خانے میں خوش آمدید کہا گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر پولارڈ مسلمان ہوتا تو سوچئے کیا ہوتا، اور اس نے یہ راز کسی مسلمان ملک کو دیے ہوتے۔ نہ صرف اسے سزائے موت دی جاتی، بلکہ تمام امریکی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا، ایک بہت بڑی میڈیا مہم چلائی جاتی جس میں مسلمانوں کو غدار قرار دیا جاتا، ان کو دہشت گرد کہا جاتا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا، آوازیں کسی جاتی، گھروں میں گھس کے ان کی تلاشیاں لی جاتی، ان کی ریلیجس پروفائلنگ کی جاتی، اور ہزاروں کو روز مرہ زندگی میں تنگ کیا جاتا، ہراساں کیا جاتا۔ موجودہ امریکی انتظامیہ ظاہر ہے کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی وفادار ہے، اور یہ کوئی راز نہیں ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بات امریکہ میں ہر شعور رکھنے والا شخص کہہ رہا ہے۔ امریکہ کا ہر کامنٹیٹر، پولیٹیکل کامنٹیٹر، ہر ایک پوڈ کاسٹ ہوسٹ جو کہ امریکہ کے معاملات پر نظر رکھتا ہے، اس کی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ امریکہ میں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کہانی ہمیں ایک سوچ چھوڑ کے جاتی ہے، ایک فکر چھوڑ کے جاتی ہے کہ حقیقی وفاداری ہے کیا، اور اتحاد کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بے شک اسرائیل اس کا سب سے بہترین اور سب سے مضبوط اتحادی ہے، لیکن کیا واقعی امریکہ میں امریکیوں کے لیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے امریکہ فرسٹ ہے، یا در حقیقت اسرائیل فرسٹ؟
کمنٹس میں جواب دیجیے گا، میں انتظار کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.